اور سوال یہ ہے کہ اگر منت مانی جائے کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں 2 رکعت نماز ادا کروں گا، اب وہ جو نماز ادا کی جائے گی جب ہمارا وہ کام ہو جائے تو کیا ہمیں ضروری ہے کہ جب ہم نیت کر رہے ہوں تو ہم اس کام کا نام لے کر نیت کریں کہ میں نماز پڑھتا ہوں جو میں نے منت مانی تھی فلاں کام کے لیے، اس نیت سے قربتاً اللہ، تو کیا اس طریقے سے نیت کی جائے گی؟ اس کی نیت کا کیا طریقہ ہوگا اور نماز کس طریقے سے ادا کی جائے گی، بیان فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، یہ جس کو ہم بر صغیر میں منت ماننا کہا جاتا ہے، عربی میں اس کے لیے نظر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، قرآن کے اندر بھی ہے، یوفون بالنظر ہے، تو نون ذال اور رے، اور اس میں اللہ کا نام لینا ضروری ہوتا ہے۔ میں مثلا اللہ کے لیے میں نظر کرتا ہوں، اللہ کے لیے جو ہے نا وہ میں یہ کام انجام دوں گا۔ بعض اوقات غیر مشروط ہے، کسی شرط پر مشروط کیے بغیر اگلے جمعرات کو میں روزہ رکھوں گا، کوئی یہ نہیں کہ میرا کام ہو جائے تب روزہ رکھوں گا، یا میرا کام ہو جائے تب 2 رکعت نماز پڑھوں گا، یہ غیر مشروط ہے۔ مشروط نظر ظاہر ہے، یہ کام اگر میرا ہو گیا تو مثلا میں روزہ رکھوں گا یا نماز پڑھوں گا۔ کام اگر ہو جاتا ہے تو بس آپ یہی وہ کریں کہ میں 2 رکعت نماز نظر پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، اس کام کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس کے ساتھ اس عمل کو، نماز کو، روزہ کو آپ نے مشروط قرار دیا تھا۔ جی آغا، اسی سوال کے ساتھ ہمارے پاس ایک اور سوال اسی طرح کا موجود ہے کہ جیسے نظر اللہ کا نام لے کر کی جاتی ہے، جیسے آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ کا نام لینا پھر شرط اور غیر مشروط وغیرہ، لیکن اگر ہم اللہ کا نام نہ لیں، کسی اور ولی اللہ کا نام لیں یا کسی معصوم امام کا نام لے کر نظر مانیں تو کیا وہ نظر بھی واجب ہوتی ہے یا نہیں؟ بیان فرمائیے گا۔ نہیں، نظر اللہ کے لیے کی جاتی ہے، البتہ آپ یہ کہیں کہ آپ نظر مانتے ہیں کہ اللہ کے لیے، نظر اللہ کے لیے مانیں، اور مثال دی جاتی ہے للہ علیہ، عربی میں للہ علیہ، مثلا ان اصوما مثلا یوم الخمیس، یہ عربی میں اس طرح نظر مانتے ہیں، یعنی اللہ کے لیے میں اپنا آپ کو پابند کرتا ہوں کہ جمعرات کے دن روزہ رکھوں گا، یا کھانا کھلاؤں گا، یا 2 رکعت نماز پڑھوں گا۔ البتہ یہ کام کر سکتے ہیں کہ یہ جو کام آپ نے کیا ہے اس کا ثواب کسی معصوم کو ہدیہ کر سکتے ہیں۔ نظر جو ہے نا وہ اللہ کی مانی جاتی ہے، غیر اللہ کی نظر جو ہے نا وہ نہیں مانی جاتی۔ جی آغا صاحب، بہت شکریہ۔ اس کے بعد وائس میسیجز ہمارے پاس موجود ہیں، آئیے ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم یا علی مدد، مولانا صاحب کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اچھا جی مولانا دعا۔ صاحب، میرا ایک سوال ہے کہ کیا غسل جنابت کے بعد وضو کرنا جائز ہے یا نہیں؟ مطلب اب جیسے غسل جنابت کر کے باہر نکلتے ہیں تو اب نماز پڑھنے کے لیے وضو کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اور عام روٹین میں جو بندہ نہاتا ہے کیا اس کے بعد وضو کرنا جائز ہے یا اسی نہانے کے بعد بندہ اس نماز پڑھ سکتا ہے؟ جی جی اچھا، ایک تو میرے بھائی جو ہے نا سوال کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ غسل جنابت کے بعد، آپ کے غسل جنابت کے بعد نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، یا اسی غسل جنابت سے جو ہے نا وہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ سوال اس طرح ہونا چاہیے۔ آپ کہنا یہ چاہتے ہیں، یہ نہ کہیں کہ وضو کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ ایسے ہی جو ہے نا وہ وضو کیا ہوا ہے اور نور اللہ نور تجدید وضو ایک مرتبہ پھر بھی وضو کرتے ہیں تو اس کے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں آپ اگر غسل جنابت کیا ہوا ہے ایک دم وضو بھی کریں گے تو وہ کوئی ناجائز کام نہیں ہے۔ سوال آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ ایک آدمی نے غسل جنابت کیا ہے اور ابھی بیشک نماز کا ٹائم بھی نہیں تھا، میں نے غسل جنابت کر لیا ہے قربتاً اللہ، اب میں اسی غسل جنابت سے نماز پڑھ سکتا ہوں یا وضو کرنا جو ہے نا وہ ضروری ہے؟ ابھی جو ہے نا تقریباً آپ کہہ سکتے تقریباً کیا بلکہ بالاتفاق ہمارے تمام فقہا اور مجتہدین روایات کی روشنی میں اس بات پر متفق ہیں کہ غسل جنابت کے بعد آپ کوئی بھی ایسا کام کر سکتے ہیں جس میں آپ کا باوضو ہونا شرط ہے۔ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، یا
آپ قرآن کے الفاظ کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، اللہ کے نام کو ہاتھ لگا سکتے ہیں غسل جنابت کے بعد۔ اچھا جی، اسی طرح مسجد میں جا کے ٹھہر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ باقی اس کے علاوہ جو مستحب غسل ہیں، مستحب غسل، ان میں ایک دن میں نے کتاب کھول کے ان تمام غسلوں کی فہرست بیان کی تھی کہ جن کا مستحب ہونا شرعی طور پر ثابت ہے، اور ان کی بھی فہرست بیان کی تھی جن کا مستحب ہونا شرعی طور پر ثابت نہیں ہے لیکن مشہور ہے عام مومنین میں اور لوگ وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو جن غسلوں کا مستحب ہونا شرعی طور پر ثابت ہے، آیت اللہ سیستانی کے نزدیک ان کے بعد نماز پڑھنے کے لیے یا کسی بھی ایسے کام کو انجام دینے کے لیے جس میں طہارت شرط ہے، آپ انجام یعنی اسی پر انجام دے سکتے ہیں، وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی وہ چاہے غسل جمعہ ہو، شبہ قدر کے غسل ہوں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آیت اللہ خامنائی حفظہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، سوائے غسل جنابت کے کسی بھی غسل کے بعد آپ نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک آپ وضو نہیں کریں گے۔ باقی جہاں تک عام نہانے کا تعلق ہے، وہ اس کے بعد تو کنفرم ہے کہ کسی کے نزدیک بھی جو ہے نا آپ اس سے نماز یا کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جس میں باوضو ہونا شرط ہے، یا غسل جو ہے نا وہ جنابت کا ہوتا ہے یا مستحب غسل ہوتا ہے کسی جگہ داخل ہونے کے لیے یا کسی دن کی وجہ سے، کسی تاریخ کی وجہ سے۔ بہرحال یہ وہ غسل ہوتے ہیں جو مستحب ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ویسے ہی آپ کسی غسل کا مستحب ہونا ثابت نہیں ہے، یا گرمی لگ گئی تو آپ جا کے نہا کے آئے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ نماز پڑھنا چاہیں تو یہاں تو آپ کنفرم آپ کو وہ وضو کرنا پڑے گا۔ کوئی بھی جو ہے نا نہانے کے بعد بغیر وضو کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا۔